اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. گفتگو چل رہی تھی کلام کی تعریف کے بارے میں. ٹھیک ہے، کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ مفید. لفظ مفید کو کہتے ہیں کلام. لفظ کے معنی بتا دیے، لفظ کہہ کے کیا چیز خارج ہو گئی. لفظ کیوں کہا، قول کیوں نہیں کہا، یہ بات بتا دی. لفظ کیوں کہا یہاں پہ، قول کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ نا قول کہتے تو قول کے معنی رائے اور اعتقاد کے لیے ہیں، تو ہو سکتا سامنے والا سے کلام کے تعریف میں سمجھتا کلام اعتقاد کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس لیے نہیں کہا. لیکن اپنی کتاب تسہیل میں انہوں نے قول کہا ہے. وہاں قول کیوں کہا؟ کیونکہ قول جن سے قریب ہے، کسی بھی چیز کی ضامن تعریف جن سے قریب سے ہوتی ہے، لہذا وہ جن سے قریب ہے اور اطلاق نہیں ہوتا محمل پر اطلاق نہیں ہوتا، وہ مستعمل پر ہی. جبکہ لفظ جو ہے وہ محمل کو بھی لفظ کہتے ہیں، مستعمل کو بھی لفظ کہتے ہیں. لفظ کی تعریف کیا بتائی تھی؟ جو مقطع فم پر منہ سے نکلے ہوئے. یہ منہ سے جو نکلے گا تو اس کا مطلب نشانات دلالتیں جو ہے وہ خارج ہو گئی، نشان وغیرہ خط وغیرہ. یہ بات ہم نے کل پڑھی. پھر انہوں نے کہا لفظ مفید، اس کی طرف یہ مرکب نہیں کہا انہوں نے، جبکہ اوروں نے کہا بات. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کہا مرکب؟ مرکب کی قید کیوں نہیں لگائی؟ لفظ مفید مرکب، کیونکہ عرب میں کوئی لفظ مفید ایسا ہے ہی نہیں جو مرکب نہ ہو، لہذا اسے کہنے کی کیا ضرورت ہو، تو ہے ہی. لیکن ایک چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، استقم کہہ کے. کیا اشارہ کیا؟ اس کے اندر جو بھولے سے اور کہ کلام جو ہے مقصود ہونا چاہیے، ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے. یہاں پہ انہوں نے نہیں کہا کہ کلام مقصود ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا انہوں نے. لفظ مفید مقصود، مقصود نہیں کہا، یا صراحتاً نہیں کہا، لیکن اشارتاً کہا. استقم میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، کیونکہ یہ جاگتا ہوا آدمی قصد کرنے والا آدمی ہی بولتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کلمۃ بحق کلام قد یؤم، کلمے سے کلمہ کہہ کر کبھی کبھی کلام کا ارادہ کیا جاتا ہے، جیسے کلمۃ و اخلاص. لیکن یہ لغت میں ہوتا ہے، اصطلاح میں نہیں ہوتا. اکثر یہ لغت میں ہوتا ہے کیا کہ کلمہ کہہ کر کلمۃ و اخلاص. تو کیا ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے وہ یا کلام ہے؟ تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ کلام جو ہے وہ جز کلمے سے بنتا ہے نا، لہذا اس کے جز کے نام پہ اس کا نام رکھ دیا کلمۃ و اخلاص، کلمہ رام رکھ دیا. اب جو مین بات یہاں سے آج سے شروع ہونی ہے وہ یہ ہے ثم شرع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف. ثم اس کے بعد، کس کے بعد؟ کلام کی تعریف کے بعد. اور کلام کس چیز سے مل کے بنتا ہے یہ بتا دیا، اسم فعل حرف. پھر ہاں ثم فعل اسم و فعل ثم حرف الکلیم. اس میں بھی ایک بات تھی کہ ثم اسم کو فعل کو عطف کیا اسم پر واو کے ذریعے سے، لیکن حرف کو ثم کے ذریعے سے. کیوں؟ تاکہ یہ بتا سکیں کہ حرف کا رتبہ ان سے مؤخر ہے. کیوں مؤخر ہے؟ کیونکہ یہ فضلہ ہوتا ہے. اب یہاں پر علامت اسم فعل حرف ایک ایک کر کے بیان کرنی شروع کی. کس چیز کے بعد؟ کلام کی تعریف کے بعد. اب یہ تعریف دیکھ دیں. ہاں، بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل. بالجر، جر کے ذریعے سے، والتنوین، تنوین کے ذریعے سے، والنداء، ندا کے ذریعے سے، وال الف لام کے ذریعے سے، ومسند اور مسند کے ذریعے سے، للاسم تمیز حصل، اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے. اسم کیسے ہے؟ کیسے ہے یہ؟ اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے حصل تمیز للاسم بالجر والتنوین والنداء وال ومسند. ایسے ہے یہ اصل میں. اگر عبارت بنائیں گے آپ تو ایسے بنائیں گے. تو یہ للاسم کس کے متعلق ہے؟ للاسم متعلق کس کے؟ کیونکہ جار و مجرور ہے نا. للاسم حصل، للاسم حصل کے، اور تمیز بالجر والنداء وال یہ کس کے متعلق ہے؟ بالجر جار و مجرور تمیز کے.
ابھی دیکھیں انہوں نے نیچے دے بھی رکھا ہوگا کہ میں نے الٹا نہ کہہ دیا ہو. دیکھیں بالجر متعلق حصلہ کے، دیکھو میں نے الٹا کہا تھا. بالجر حصلہ، حصلہ بالجر، حصلہ بالجر، تو بالجر جار و مجرور متعلق ہے حصلہ کے، اور وجہ للاسم میں تمیز ان کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. آئیے تو تمیز حاصل ہوتی ہے اسم کو کس چیز کے ذریعے سے؟ جر کے ذریعے سے، یعنی اسم پہ جر آتا ہے. والتنوین، تنوین آتا ہے اسم پر آتی ہے. والندا، تنوین کو اسم کے اوپر حرف ندا آتا ہے، یعنی اسم منادا واقع ہوتا ہے. وال، اسم کو اوپر الف لام آتا ہے. ومسندین، اور اسم مسند واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ علامات الاسم، اسم کی علامات. وبدأ بعلام، اب یہ دیکھیے انہوں نے سیدھی سی بات کہہ دی تھی، اب اس میں انہوں نے بات نکالی. کیا بات نکالی؟ کہ علامت تو فعل کی پہلے بیان کر سکتے تھے، یا حرف کی، اسم کی کیوں بیان کی؟ بھائی اسم کی کیوں بیان کی؟ سمجھ رہے ہو کہ اس کتاب میں اور کتابوں میں نحو کی کیا فرق ہے؟ ابھی تک آپ نحو مقدماتی، ہدایہ، سمدیہ جو پڑھتے رہے تو نحو کی کتابیں تھیں. اب آپ 3 کتابیں پڑھنے کے بعد گویا کہ اس کتاب میں اب علم نحو میں آپ مجتہد بن رہے ہیں ایک طرح سے. اب مجتہد کا کام کیا؟ ہر چیز میں شک نکالنا ہی ہوتا، تو اب نکال کے تب کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اب آپ اچھے خاصی نحو جان گئے ہیں، تو اب آپ کو یہ چیزیں بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی دھیان ہونا چاہیے کہ اسم فعل حرف کلمے کی 3 قسمیں ہیں. تو پھر یہ علامات جو انہوں نے گنائی ہیں، تو پہلے اسم کی کیوں گنائی؟ فعل کی بھی گنا سکتے تھے. وبدأ بعلامت الاسم، اب اس کا جواب یہ دے رہے ہیں جلال الدین سیوطی صاحب. شروع کیا اسم کی علامت کو بیان کرنا. کیوں؟ لشرف ہی، اس لیے کہ شرف رکھتا ہے اسم. شرف ہی یعنی اسم، اس لیے کہ اسم شرف رکھتا ہے علی قسیمے، اپنے قسیم کے اوپر. دیکھو ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے قسیم. کیا پڑھا منطق آپ نے؟ پڑھا قسم اور قسیم؟ کیا پڑھا؟ ایک قسم ہوتا ہے، قسیم ہوتا ہے. دیکھو وہ ڈسٹر کہاں ہے؟ نہیں پڑھا قسم اور قسیم؟ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، اسم، فعل، حرف. یہ قسم ہے، اس کی قسم ہے. لیکن ان کا آپس میں ان سب کا اس سے کیا رابطہ ہے؟ یہ سب اس کی قسمیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ یہ قسیم ہے ایک دوسرے سے، یہ ایک دوسرے کے قسیم ہے. بھائی ان تینوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قسم کا. آپس میں کیا تعلق ہے؟ قسیم ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے قسیم ہے یہ. آئیے تو یہ کہہ رہے ہیں وَبَدَأَ بِعَلَامَةِ الْإِسْمِ، شروع کیا اسم کی علامت بیان کرنا. کیوں؟ لِشَرَفِهِ، اس لیے کہ بخاطر داشتن شرف، شرف رکھنے کی وجہ سے، اسم کے شرف رکھنے کی وجہ سے. کس کے اوپر؟ علی قسیمین، قسیمین تھا، قسیمین تسنیہ تھا، اپنے دونوں اضافہ ہوا ہے کی طرف، علی قسیمین. اس لیے شرف اسم کے شرف رکھنے کی وجہ سے کس کے اوپر؟ اپنے قسیم، دونوں قسیم کے اوپر شرف رکھنے کی وجہ سے. اپنے دونوں قسیم کے اوپر اسم کے شرف رکھنے کی وجہ سے مصنف نے اسم کی علامتیں پہلے بیان کرنا شروع کی. کیونکہ اسم اپنے دونوں قسیم کے اوپر شرف رکھتا ہے، مرتبہ اس کا بڑا ہے. اسم کا اپنے دونوں قسیم کے اوپر شرف رکھنے کی وجہ سے اسم کی علامتیں پہلے گنائی ہیں. کیونکہ بھائی دیکھو جس کا جیسا مرتبہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہے وہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے. تو اب کیونکہ اسم کو زیادہ شرف حاصل ہے تو ان کو پہلے اہمیت، بھائی ان کو احترام پہلے ہوگا. کیوں شرف کی وجہ سے؟ یہ تو کہہ دیا کہ اسم شرف رکھتا ہے اپنے دونوں قسیم کے اوپر، اس لیے اسم کی علامتیں گنائی ہیں. لیکن شرف کیوں رکھتا ہے؟
باستغنائہ عنہما، اس لیے کہ اسم ان دونوں سے بے نیاز ہوتا ہے. زید قائم، زید بھی اسم قائم بھی اسم. جملہ بن گیا نہیں بن گیا کلام؟ فعل تو نہیں ہے اس میں، حرف تو نہیں ہے، لیکن فعل سے نہیں بنا سکتا آپ جملہ جب تک اسم نہ مل جائے. حرف سے چاہے نہیں بنا سکتا آپ جملہ جب تک اسم فعل نہ مل جائے یا اسم نہ مل جائے. لہذا خالی اسم سے کلام بن سکتا ہے لیکن بغیر اسم کے کلام نہیں بن سکتا. سمجھ گئے آپ؟ نہیں. لقبول ہی اسناد بطرف ہے، اس لیے کہ اسم جو ہے وہ اسناد کو قبول کرتا ہے دونوں طرف سے، یعنی مسند بھی واقع ہوتا ہے، مسند واقع ہو سکتا ہے، لیکن وہ احتیاجہما الیہ، ان دونوں کا احتیاج رکھنا. کن دونوں کا؟ فعل اور حرف کا. الیہ اسم کی طرف، ضمیروں پہ نام لکھتے رہو تاکہ آسانی ہو. ان دونوں کا محتاج ہونا الیہ اسم کی طرف. وہ دونوں اسم کے محتاج ہیں کلام بننے کے لیے، اسم ان دونوں کا محتاج، اس لیے اسم کو ان دونوں پہ شرف حاصل ہے. اور شرف حاصل ہے اس لیے اسم کی علامتیں پہلے گنا رہے ہیں. سمجھ گئے نا بات؟ اب بات شعر کی دیکھیے. فقالا آئیے تو کیوں اسم کی علامتیں پہلے کیوں گنائی؟ کیونکہ اسم فعل اور حرف پہ شرف رکھتا ہے. کیوں شرف رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اسم فعل اور اسم حرف سے بے نیاز ہوتا ہے. خالی اسم سے کلام بن سکتا ہے لیکن وہ دونوں فعل اور اسم، فعل اور حرف اسم کے محتاج ہے کلام. اب دیکھیں فقالا تو مصنف صاحب نے کہا بالجر، جر کے ذریعے سے. اب انہوں نے اس میں بھی شک نکال دی، چونچرا سوال. وہو اولا، انہوں نے یہاں پہ کیا کہتے، حرف جر نہیں کہا بھائی. علامت اسم میں کہتے کہ حرف جر داخل ہوتا ہے اسم پر، انہوں نے کہا جر داخل ہوتا ہے. بھائی انہوں نے کہا جر کے ذریعے سے اسم کو تمیز حاصل ہوگی، تو حرف جر بھی تو کہہ سکتے تھے. جر ہی کیوں کہا؟ جر تاکہ ہاں، اس لیے کہ اگر حرف جر کہتے تو مضاف الیہ والا جر شامل نہ ہوتا. پھر جر کہہ دیا تو مضاف الیہ والا بھی جر آ جائے گا اور حرف جر والا بھی جر. لیکن آگے جا کے یہ کہیں گے کہ بھائی اضافت کا جر بھی تو حرف جر مقدر کے ذریعے سے ہوتا ہے. غلام و زیدین یعنی غلام لزیدین ہی تو ہے، وہ بھی تو حرف جر مقدر کے ذریعے سے ہی ہے. لہذا جر کہہ دے، بے حرف جر کہتے تب بھی ٹھیک تھا. ابھی دیکھیے بات. بالجر وہو اولا، بالجر کہنا بہتر ہے من ذکر حرف الجر، حرف جر ذکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بالجر کہیں، یعنی بحرف الجر کہنے سے بہتر ہے آپ کہیے بالجر. کیوں؟ لتناول ہی، تناول کا معنی کھانا کھانے کے لیے، شامل ہو جائے گا. بالجر کہہ کے شامل ہو جائے گا جر بالحرف کو بھی والاضافت، اور جر بالاضافت کو بھی. قالہ فی شرح الکافیہ، اس بات کو شرح کافیہ میں ابن مالک صاحب نے کہا ہے. قل تو اب یہ کہہ رہے ہیں جلال الدین سیوطی صاحب، لیکن میں یہ کہتا ہوں لیکن سیاتی، یہ بات ان قریب آئے گی. یہاں پہ تو مصنف صاحب نے کہہ دیا بالجر، کہہ کے جر اضافت بھی شامل ہو جائے گا، جر بالحرف بھی. لیکن یہ بات ان قریب آئے گی کہ مصنف ابن مالک صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کا جر بھی حرف جر کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. تو جب ان کے نزدیک مضاف الیہ کا جر بھی حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے، پوشیدہ حرف جر کی وجہ سے، تو پھر یہ امتیاز کہاں سے رہ گیا اس کو؟ بالجر کو، بالحرف الجر کو بھی وہی بات ہو جاتی پھر تو وہ مقدر ہو. لیکن سیاتی قریب بات آئے گی ان مذہبہ، ان کا مذہب، کس کا؟ ابن مالک صاحب کا جو مذہب ہے، ان کا جو رائے ہے، ان کا جو قول ہے وہ کیا ہے؟ ان المضاف الیہ مجرور بالحرف الجر المقدر، مضاف الیہ جو مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے حرف جر مقدر کے ذریعے سے. تو جب حرف جر مقدر کے ذریعے سے، اس کا مطلب مضاف الیہ بھی مجرور حرف کے ذریعے سے ہوتا ہے اور وہ بھی، تو لہذا بالجر کہہ کے کوئی امتیاز ہی نہیں، بالحرف الجر کہہ دیتے جب بھی شامل ہو جاتا ہو. تو فذکر حرف الجر، فذکر حرف الجر، یہاں پر جو بالجر کہا ہے وہاں پر حرف جر ذکر کرنا، فذکر حرف الجر شامل اللہ، تب مضاف الیہ کو وہ بھی شامل ہو جاتا. بالحرف الجر کہہ دیتے تب بھی مضاف الیہ کو شامل ہو جاتا ان کے مذہب کے مطابق. الا مگر یہ کہ انہوں نے یہاں پر ان یراع مذہب غیرہ، یراع مگر یہ کہ انہوں نے اپنے دوسروں کے مذہب کو بھی رعایت کی ہے، کیونکہ ہر ایک کا مذہب یہ تھوڑا ہی ہے
کہ مضاف حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے؟ بہت سے کہتے ہیں نہیں، مضاف کی وجہ سے، لہذا ان کا رعایت کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر بالحرف الجر نہیں کہا، بالجر کہہ دیا، تاکہ ان لوگوں کو نزدیک والی چیز بھی شامل ہو جائے۔ فتأمل، آپ خود غور کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آئیے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، لیٹ تھوڑا شروع ہوا تھا۔